مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں کہ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں کہ یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب کہ آپ کو رب نے کیا اپنا حبیب ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے ساری خلقت کا خلاصہ آپ ہے آپ کی خاطر بنا ہے دو جہاں آپ کی خاطر بنا ہے دو جہاں آپ کی خاطر بنا ہے دو جہاں اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے اپنے خاطر جو بنایا آپ ہے مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہے یک نے جس کو یک بنایا آپ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ رفیقان گرامی آپ حضرات اس بات سے باخبر ہیں
کہ آج کی اس مجلس کا اہتمام محمد ارشد مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے کیا گیا ہے۔ 2 جون کو الصباح وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ 2 جون ہی کی شام کو تدفین عمل میں آئی۔ انہی کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے آج کی اس مجلس ذکر کا اہتمام ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کی لغزشوں کو اپنی رحمتوں سے درگزر فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں جزا عطا فرمائے۔ کسی بھی انسان پر جو سب سے مشکل گھڑی ہوتی ہے وہ موت کی گھڑی ہوتی ہے۔ احادیث کے مضمون سے یہ ظاہر ہے کہ جیسے کسی ریشمی کپڑے میں کانٹا لپیٹا جائے، ببول کے کانٹے کو کسی ریشمی کپڑے سے لپیٹ کر اس کانٹے کو کھینچا جائے تو جیسے کپڑے کے ریشے ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح جب کسی انسان کے جسم سے روح کھینچی جاتی ہے تو انسان کے جسم کا ہر عضو درد سے کراہ اٹھتا ہے۔ روح کے نکلنے کا سلسلہ پاؤں سے شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پاؤں سے روح کھینچی جاتی ہے اور سب سے اخیر میں آنکھ سے روح باہر آتی ہے۔ اپنی روح کو برزخ کی طرف جاتا ہوا انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ سے مرنے کے بعد ہر انسان کی آنکھ کھلی رہتی ہے۔ وہ روح کو برزخ کی طرف پرواز کرتا ہوا ہر انسان جو دیکھتا ہے، اسی کے سبب آنکھ کھلی رہتی ہے۔ حکم ہے کہ جیسے ہی انسان کی موت ہو آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، کسی کپڑے سے سر اور اس کے جبڑوں کو لپیٹ دینا چاہیے تاکہ منہ کھلا ہوا نہ رہ جائے۔ اس کا سر داہنی طرف قبلہ رو کر دینا چاہیے، ہاتھ پاؤں کو سیدھا کر دینا چاہیے، کیونکہ اگر اس وقت آپ نے اس کے اعضاء کو صحیح نہیں کیا تو جسم کی حرارت ختم ہو جانے کے بعد جب جسم کی برودت بالکل جسم کے اوپر برودت طاری ہو جاتی ہے، حرارت ختم ہو جاتی ہے، تو آپ 1000 جتن کر لیں مگر نہ اس کا ہاتھ سیدھا کر سکتے ہیں نہ اس کا پاؤں درست کر سکتے ہیں۔ اس لیے روح قبض ہونے کے بعد سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے آنکھوں کو بند کر دینا چاہیے، منہ کھلا ہوا نہ رہ جائے اس لیے ایک کپڑا سر سے لے کر جبڑے کے نیچے سے ایسے لپیٹ دینا چاہیے
قبلہ رخ کر دینا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کا جب 25 صفر 1340 کو انتقال ہونے لگا تو 2:40 پر اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا۔ انتقال سے 2.5 گھنٹے پہلے آپ نے وصیت نامہ لکھوایا۔ وہ وصیت نامہ چھپی ہوئی شکل میں موجود ہے۔ فرمایا کہ جب نظر کی کیفیت طاری ہو تو سورہ یاسین شریف پڑھا جائے، سورہ رعد پڑھا جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اقرؤوا علی موتاکم سورۃ یاسین، اپنے مرنے والوں پر سورہ یاسین پڑھا کرو۔ سورہ یاسین شریف کے پڑھنے سے روح کے قبض ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس لیے جب بھی آپ کا کوئی رشتہ دار، آپ کا کوئی ملنے جلنے والا ایسا محسوس ہو کہ اب آخری گھڑی ہے اس آدمی کی، تو وہاں پر رونے دھونے کے بجائے سورہ یاسین شریف کی تلاوت شروع کرنی چاہیے۔ اس سے روح کے قبض ہونے میں آسانی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جیسے ہی کسی انسان پر نظر کی کیفیت طاری ہو، یہ محسوس ہو جائے کہ اب آخری وقت اس آدمی پر گزر رہا ہے، تو ڈاکٹر کو بلاؤ، حکیم کو بلاؤ، دوا پلاؤ۔ اس قسم کی چیزوں کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے لیے کسی کو مقرر کر دینا چاہیے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے سے روح کے نکلنے میں آسانی ہوتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان کے وسوسے سے عالم نزع میں شیطان انسانوں کو گمراہ کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، سورہ یاسین شریف کی آواز سن کر شیطان وہاں سے دفع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جب نظر کے آثار طاری ہوں تو قریب بیٹھ کر کوئی آدمی سورہ یاسین شریف پڑھے، سورہ رعد پڑھے، تاکہ روح کے قبض ہونے میں آسانی ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس وقت کوئی ناپاک مرد و عورت میرے قریب نہ آئے۔ عالم نظر میں کوئی غیر مسلم، کوئی ناپاک مرد و عورت میرے قریب نہ رہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب ناپاکی کی حالت میں ہو تو فرشتے اس کے قریب نہیں آتے۔
اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں لا يدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب او جنب او سورہ، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کوئی کتا پالا جاتا ہو، جس میں کسی جاندار کی تصویر رکھی جاتی ہو دیواروں پہ لٹکا کر، یا جس میں کوئی انسان حالت ناپاکی میں رہتا ہو، اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس لیے گھروں میں گھروں کی حفاظت کے لیے کتا گھر کے باہر رکھ کر پالنا ہو تو شرعاً اجازت ہے، مگر جس انداز میں انگریز کتا پالتے ہیں، گھروں میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کمروں میں اس کی آمد و رفت ہوتی ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس گھر میں کتا رہتا ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔ جس گھر میں کوئی تصویر رکھی جاتی ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ پیر صاحب کی تصویر ہو کہ مرید صاحب کی تصویر ہو، کسی بھی جاندار کی تصویر جس گھر میں رہتی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ سلسلہ تیغیہ کے بزرگوں نے تو ہمیشہ تصویروں سے اپنے مریدوں کو روکا ہے۔ 50-52 سال میری عمر ہو گئی مگر میں نے سرکار سرکاہی کی تصویر نہیں دیکھی، مگر بہت سارے سلسلے ایسے ہیں جس میں تصویر بہت شوق سے رکھی جاتی ہے۔ ان سلسلوں کا نام لینے سے کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے تکلیف ہو۔ سلسلہ وارثیہ، تصویریں کپڑوں میں ڈھانک کر رکھتے ہیں، جیسے غیر مسلم اگربتی جلا کر اپنے طریقے سے کسی کی پرستش کرتے ہیں، ویسے ہی سلسلہ مداریہ، سلسلہ وارثیہ سے جڑے ہوئے لوگ شاہ وارث علی کی تصویر لگا کر اگربتی دکھلاتے ہیں۔ یہ سراسر حرام ہے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ اگر تصویر رکھنا جائز ہوتا یا تصویر کے رکھنے سے گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا تو ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے گھر میں اپنے پیغمبر کی تصویر رکھتا، صحابہ کی تصویر رکھتا، امام حسن اور امام حسین کی تصویریں اپنے گھروں میں لگاتا۔ لیکن اگر پوری دنیا میں کوئی ہمارے پیغمبر کی تصویر بنا دے یا چھاپ دے تو مسلمان مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا، اس اخبار کے دفتر پہ حملے شروع ہو جاتے ہیں، اس نامہ نگار کی خیریت نہیں رہتی جو ہمارے پیغمبر کی تصویر چھاپ دے۔ جب ایک کلمہ پڑھنے والا اپنے پیغمبر کی تصویر نہ بنا سکتا ہے نہ رکھ سکتا ہے تو پھر کسی پیر کی تصویر رکھنا، کسی شیخ کی تصویر رکھنا ہمارے لیے نزول رحمت الہی کا سبب کیسے ہو سکتا؟ اس لیے بابا تاج الدین اولیاء کی تصویریں بیچی جاتی ہیں، غوث اعظم کی تصویروں کا تغرا بہت سارے علاقوں میں چھاپا جاتا ہے۔ بہت سارے سیدھے سادے مسلمان اجمیر شریف جاتے ہیں، وہاں سے خواجہ اجمیری کی تصویریں فریم کیا ہوا لے کر آتے ہیں۔ آپ یقین جانیے کہ اللہ کے پیغمبر کا یہ ارشاد ہے کہ جس گھر میں کسی جاندار کی تصویر رکھی جاتی ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور تیسری چیز، جس گھر میں کوئی ناپاک آدمی رہتا ہو، حالت جنابت میں جس گھر میں کوئی نوجوان کوئی بوڑھا رہتا ہو اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے۔
اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے وصیت فرمائی کہ جب میرے اوپر نزع کے آثار طاری ہو تو کوئی غیر مومن، کوئی جنوبی مرد و عورت میرے قریب نہ رہے، بلکہ ہلکی آواز میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی جائے، سورہ رعد کی تلاوت کی جائے، اور جب روح قبض ہو جائے تو بسم اللہ علی ملت رسول اللہ پڑھ کر آنکھیں بند کر دی جائیں، ہاتھ سیدھا کر دیا جائے، پاؤں کو سیدھا کر دیا جائے، چہرے کو قبلے کی طرف پھیر دیا جائے، کیونکہ اگر اس وقت چہرہ سیدھا رہ گیا تو جسم کے اکڑنے کے بعد آپ 1000 جتن کر لیں مگر سر نہ دائیں مڑ سکتا ہے نہ بائیں مڑ سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت نے وصیت نامہ میں یہ لکھوایا، پھر ارشاد فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد جنازے کی جو دعائیں حدیثوں میں منقول ہیں، حدیثوں سے منقول ہیں، اگر وہ دعائیں مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو مولوی حامد رضا میری جنازہ پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی میری نماز پڑھائیں۔ یہ مولوی امجد علی جنہوں نے بہار شریعت لکھی ہے، حضور حافظ ملت کے استاذ، حضور صدر الشریعہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ہندوستان میں ماضی قریب میں جتنے بھی مشائخ آپ کو ملیں گے سب حضور حافظ ملت کے شاگرد، اور حضور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ کے شاگرد۔ شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب قبلہ، علامہ ہاشمی صاحب، عبید اللہ خان اعظمی، علامہ قمر الزماں خان اعظمی، سید محمد اشرف، احمد اشرف، جن کا مزار شریف ہے کچھوچھا شریف میں، یہ سارے علماء اور مشائخ حضور حافظ ملت کے شاگرد ہیں، اور حضور حافظ ملت حضور صدر الشریعہ کے شاگرد ہیں، اور صدر الشریعہ یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں، اور حامد رضا یہ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے کا نام تھا، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان یہ بڑے صاحبزادے، اور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ یہ چھوٹے صاحبزادے، اعلیٰ حضرت کے 2 بیٹے تھے۔ تو فرمایا کہ جنازے کی جو دعائیں حدیثوں سے منقول ہیں، ہم لوگوں کو تو ایک دعا مشکل سے یاد ہے، اعلیٰ حضرت نے تقریباً 150 دعائیں لکھی ہیں، پوری ایک کتاب اس عنوان پر ہے، المنت الممتازہ فی دعوات الجنازہ۔ 110 دعائیں انہوں نے حدیثوں سے نقل فرمائی۔ تو یہ 100 دعاؤں کی بات ہے کہ وہ دعائیں اگر مولوی حامد رضا کو یعنی بڑے صاحبزادے کو یاد ہو تو وہ جنازہ پڑھائے، اور اگر ان کو یاد نہ ہو تو مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اب 150 دعائیں، 110 دعائیں پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کم سے کم آدھا گھنٹہ۔ تو امام صاحب آدھا گھنٹہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، مقتدی کیا کریں گے؟ تو مقتدی پیچھے کھڑے ہو کر آمین آمین کہتے رہیں گے، مگر گھبرانا نہیں چاہیے کہ امام صاحب دعا بھول گئے کیا، امام صاحب سلام پھیرنا بھول گئے کیا۔ جس عالم کو جتنی دعائیں یاد ہوتی ہیں وہ اس کے لحاظ سے اپنا پڑھتے رہتے ہیں۔ ہم اور آپ تو 5 منٹ جنازے میں کھڑا نہیں رہ سکتے، مگر اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ وہ دعائیں اگر مولوی حامد رضا کو یاد ہوں تو وہ جنازہ پڑھائیں،
ورنہ مولوی امجد علی میری جنازہ پڑھائے۔ اور یہ بھی وصیت فرمائی کہ جب جنازہ لے کر چلیں تو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، یہ درود پڑھتے ہوئے میری جنازہ لے کر چلے۔ سمجھ رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ہم لوگ پڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ایک لکھا ہوا درود ہے، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود۔ اس درود کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے حروف تہجی ہیں، الف با تا سا جیم ہا دال خا، جتنے حروف تہجی ہیں ہر حرف تہجی پر 2-4 شعر اس میں ضرور موجود ہے، لمبا سا وہ درود ہے۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، گرچہ ہے بے حد قصور تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ جو آپ سنتے ہیں اپنے علماء کی زبانی، اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ جب میری جنازہ لے کر چلیں تو یہی درود پڑھتے ہوئے لے کر چلے۔ اس لیے اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے، عام طور سے کلمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ لوگ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہوئے چلتے ہیں، لیکن اگر آپ مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے لے کے جنازہ چلیں یا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود پڑھتے ہوئے لے کر چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پہ رحمت دو عالم کا ذکر ہوگا، وہاں پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ضرور ہوگا۔ اس لیے یہ تعجب نہیں ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں مصطفیٰ جان رحمت پڑھتے ہوئے، ہم نے تو کبھی دیکھا نہیں درود پڑھتے ہوئے، تو یہ نیا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ اگر یہ ناجائز ہوتا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اپنی جنازہ میں کعبے کے بدر الدجا پڑھنے کی تلقین کبھی بھی نہ فرماتے، ہے نا؟ البتہ جنازہ لے کر چلتے ہیں تو لوگ 3 منزل کہیں کہیں لگاتے ہیں، جنازہ رکھیں گے یہ پہلی منزل ہوئی، پھر تھوڑی دور جائیں گے تو کہیں گے یہ دوسری منزل ہے، پھر جنازہ رکھیں گے، تو یہ بے معنی سی بات ہے۔ اگر قبرستان دور ہو، جانے میں لمبا سفر کرنا ہے، جنازہ اٹھانے والے تھک گئے ہوں، اس نیت سے اگر جنازہ روک کر 2-4 منٹ آرام کر لیں پھر لے کر چلے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن منزل کے نام پر بغل میں قبرستان ہو اور 3 جگہ آپ جنازہ کو روک کر رکھیں، کھڑے رہے، یہ بے معنی سی بات ہے۔ آپ ڈائریکٹ لے کر چلے، آرام سے لے کر چلے، جنہیں کلمہ یاد ہو وہ کلمہ طیبہ پڑھے، جنہیں سلام یاد ہو وہ سلام پڑھے۔ اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی کہ کعبے کے بدر الدجا پڑھتے ہوئے لے کر ہماری جنازہ لے کر چلے، اور ارشاد فرمایا کہ دفن کرنے کے بعد مولوی حامد رضا 7 بار اذان دیں میری قبر کے پاس۔ کتنی بار؟ 7 بار اذان دیں۔ اپنے بیٹے سے وصیت فرمائی۔ اذان دینے میں کیا فائدہ؟ اگر کسی وہابیت زدہ گاؤں میں اذان دیجئے تو لوگ کہیں گے کہ ان لوگوں نے تو ایک نئی بدعت شروع کر دی، اذان ہوتی ہے نماز کے لیے اور یہ لوگ اب قبر میں آ کر اذانیں دینے لگے۔ مگر اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو فرشتے آتے ہیں، سوال و جواب کرتے ہیں، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟
تمہارا مذہب کیا ہے، تم پیغمبر کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس وقت شیطان قبر میں حاضر ہو کر مردے کو ورغلاتا ہے، مجھے خدا کہہ دو میں تمہیں بچا لوں گا، میرے خدا ہونے کا تم اقرار کر لو، ساری مصیبتیں تمہاری دور ہو جائیں گی۔ مردے کو ورغلاتا ہے وہ قبرستان میں۔ اب اگر اس وقت باہر سے اذان کی آواز آئے گی تو جہاں اذان کی آواز آتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑے ہوتے، سمجھ رہے؟ حدیث شریف میں ہے کہ اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے شیطان ریا خارج کرتے ہوئے وہاں تک بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر قبر کے پاس اذان دی جائے تو پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ مردے کو ورغلانے کا کام جو شیطان کرتا ہے اذان کی آواز سن کر وہ بھاگ کھڑا ہوگا، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب وہ سنے گا مردہ اللہ اکبر تو اسے یاد آ جائے گا کہ میں دنیا میں اللہ رب العزت کو اپنا خدا مانتا تھا۔ جب اذان کی آواز سنے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو اسے یاد آ جائے گا کہ میں دنیا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر مانتا تھا۔ اذان کی آواز سن کر اسے یاد آ جائے گا کہ میں مذہب اسلام کا ماننے والا تھا، تو شیطان کے خطرے سے بھی بچاؤ ہوگا اور منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے میں بھی مردے کو آسانی ہوگی۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی اور وہ وصیت نامہ چھپا ہوا کہ میری قبر کے پاس مولوی حامد رضا 7 بار اذان دیں۔ کتنی بار؟ 7 بار۔ اس لیے امام صاحب کو، مؤذن صاحب کو الگ سے کہہ کے رکھیے گا، حافظ صاحب کو کہ حافظ صاحب جائیے گا نہیں، آخری بار آپ لے کر آ رہے ہیں اپنے عزیز کو۔ مگر ہر آدمی کو جلدی رہتی ہے، ہر آدمی وہاں سے ہاتھ دھو کر بھاگنا چاہتا ہے۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت عمرو بن عاص، صحابی رسول کے بارے میں تمام اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہر صحابی جنتی ہوتے ہیں، مگر حضرت عمرو بن عاص جو صحابی رسول ہے انہوں نے وصیت فرمائی، بیٹے جب مجھے دفن کر دینا تو میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا، جتنی دیر میں ایک اونٹ کو ذبح کر کے لوگ اپنا اپنا حصہ نہ بانٹ لیں، یعنی اونٹ کو ذبح کرنے اور حصہ بانٹنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فرمایا کیونکہ میں نئی مخلوق کا سامنا کرنے والا ہوں، مجھے نئے سوال کا جواب دینا ہے، تو کم سے کم بیٹھے رہو گے تو میرے دل کو تسلی رہے گی کہ میرے عزیز ابھی میری قبر کے پاس بیٹھے ہیں۔ جب ایک صحابی رسول وصیت فرما رہے ہیں کہ دفن کر کے اتنی دیر بیٹھے رہنا، کم سے کم آدھا گھنٹہ تو لگے گا نا اونٹ کو ذبح کرنے اور گوشت تقسیم کرنے میں۔ جب ایک صحابی رسول وصیت کر رہے ہیں کہ اتنی دیر میری قبر کے پاس بیٹھے رہنا تاکہ تمہاری موجودگی سے مجھے انسیت حاصل ہو، تو ہم اور آپ تو اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہمارے بعد بھی ہمارے رشتہ دار وہاں بیٹھے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں، اذان دیتے رہیں، تاکہ نئی مخلوق کے آنے سے دل میں وحشت نہ پیدا ہو، یہ تصور رہے کہ میرے عزیز ابھی اوپر میں بیٹھے ہیں، اگر کوئی دشواری ہوگی تو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ میری پریشانی کو دور فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی مولوی حامد رضا 7 بار اذان دیں، اور اس کے بعد فرمایا
کہ مجھے تلقین کریں، میرے چہرے کے پاس بیٹھ کر تلقین کریں۔ یہ تلقین کیا چیز ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے۔ جیسے دنیا سے جاتے وقت نزع کا جو وقت ہوتا ہے وہ سب سے مشکل وقت ہوتا ہے مردے کے لیے، ویسے ہی قبر میں منکر نکیر کے سوال و جواب کا جو موقع ہوتا ہے وہ سب سے مشکل موقع مردے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے یاسین چچا صاحب کی عمر بڑھائے، لمبی کرے، مگر فرض کر لیجئے کہ انتقال ہو گیا، وصیت کیسے تلقین کریں گے؟ چہرے کے پاس بیٹھ جائے، یعنی پچھم کی طرف، چہرہ قبر کی طرف ہو، مردے کا چہرہ جدھر ہے اس طرف پیٹھ قبلے کی طرف کر کے بیٹھ جائے، مردے کی طرف چہرہ کر کے، اور کہیں چچا یاد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے۔ چچا نام لے کر یاد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اسلام آپ کا مذہب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں۔ چچا یاد کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، اسلام آپ کا مذہب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں۔ اسی جملے کو 10-20 بار ریپیٹ کرتے رہیے۔ سبحان اللہ، حدیث شریف میں ہے کہ جیسے ہی فرشتے قبر میں آتے ہیں اور اوپر سے کوئی بیٹھ کر تلقین کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں چلو چلو، اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا، اب اس سے کیا سوال کرنا ہے، چلو اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا۔ مردے کی تلقین سے مردے کو اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اب اس سے کیا سوال و جواب کرنا، اس کے بھائی نے تو اس کو جواب سکھلا دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، کبھی بھی کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو، کسی بھائی بھتیجے کو دفن کر کے جلد قبرستان سے بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے، کم سے کم آدھا گھنٹہ قبر کے پاس بیٹھیے۔ سب سے پہلا کام قبر کے قریب کھڑے ہو کر اذان دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے 7 بار اذان دینے کی وصیت کی، اگر آپ بھی 7 بار اذان کہیں تو سبحان اللہ۔ اذان کہنے کے بعد مردے کے چہرے کے پاس بیٹھ کر اس آدمی کا نام لے کر فلاں ابن فلاں، یاد کیجیے اللہ آپ کا رب ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پیغمبر ہیں، اسلام آپ کا مذہب ہے، تلقین کیجیے۔ اور جب 10-20 بار ریپیٹ کر کے تلقین کر لیجئے تو جس بھائی کو یاد ہو تو سرہانے کھڑے ہو کر الف لام میم سے لے کر مفلحون تک، اور پائتانے کھڑے ہو کر آمن الرسول سے لے کر اخیر تک قرآن مقدس کی تلاوت کی جائے۔ سمجھ رہے؟ حافظ صاحب اگر ہیں، امام صاحب ہیں تو ان کو نکلنے مت دیجیے کہ حافظ صاحب رہیے، ابھی پڑھنا ہے، ابھی قرآن شریف ابھی تلاوت کرنی ہے۔ الف لام میم سے لے کر مفلحون تک سرہانے کھڑے ہو کر پڑھیں، اور اگر کوئی دوسرے آدمی ہو تو پائتانے کھڑے ہو کر آمن الرسول سے اخیر تک پڑھیں، اور اگر کوئی دوسرے نہ ہو تو امام صاحب ہی وہاں جا کر پائتانے کی طرف آمن الرسول سے اخیر تک پڑھیں۔ جس مردے کی قبر پر سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں پڑھ دی جاتی ہیں، اس مردے کی قبر پر عذاب الہی کا نزول نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے توقع ہے
کہ اللہ پاک اس مردے کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر یہ رواج ہے کچھ گاؤں میں کہ حافظوں کو بلایا جاتا ہے اور وہاں پر ایک آدھ تخت لگا دی جاتی ہے، چوکی وغیرہ، کچھ ٹینٹ پھینٹ لگا دیتے ہیں۔ اب اگر سنیچر کو انتقال ہوا تو جمعہ تک ریگولر قرآن پڑھواتے، دوشنبے کو انتقال ہوا تو منگل بدھ جمعرات جمعہ 3 دن لگاتار قرآن پڑھوائیں گے۔ چونکہ بعض حدیثوں میں ایسا آیا ہے کہ کسی بھی مومن پر عذاب قبر کا نزول جمعہ تک ہوتا ہے اور جمعہ کو تمام مردوں سے عذاب الہی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بھی وصیت فرمائی کہ شبانہ 3 روز، لگاتار 3 روز میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ لگاتار کا مطلب حافظ اطہر صاحب گئے پڑھ کے چلے آئیے، لگاتار نہیں۔ یہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے جب تک ان کی طبیعت ہوئی پڑھیں، اور جہاں ان کے پڑھنے کا سلسلہ رکا وہاں سے حافظ احمد شروع کرے، جہاں وہ تھک گئے تو پھر یہ پڑھنا شروع کرے، جہاں وہ تھک گئے تو پھر امام صاحب پڑھنا شروع کرے۔ یعنی 2-4 آدمی کو اس کے لیے مقرر کیا جائے کہ 3 دن اور 3 رات مسلسل قرآن پڑھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے 3 رات کی وصیت فرمائی کہ میری قبر کے پاس لگاتار 3 دن شب و روز قرآن پڑھا جائے، تاکہ اتنے دنوں میں میرا دل اس نئے گھر سے لگ جائے، اس نئے گھر میں میرا دل لگ جائے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت جو اپنے وقت کے مجدد ہیں اور جو مجدد ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے تمام اولیاء سے افضل ہوتے ہیں، وہ وصیت کر رہے ہیں کہ لگاتار 3 دن قرآن پڑھا جائے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ مردے کو جب تک قبر میں اتارا نہ جائے تب تک تو لاج شرم کسی طرح کھڑے رہتے ہیں، اور جہاں مٹی شروع ہوئی 5 منٹ میں پورا قبرستان خالی ہو جاتا ہے۔ تابوت لے کر کون آئے گا اس کے لیے بھی آدمی تلاش کرنا پڑتا ہے، برتن اور گھڑا لے کر کون آئے گا اس کے لیے بھی لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ صحابی رسول فرما رہے ہیں کہ اتنی دیر بیٹھے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے لوگ گوشت نہ تقسیم کر لیں۔ اعلیٰ حضرت وصیت کر رہے ہیں کہ شب و روز 3 دن اور 3 رات میری قبر کے پاس قرآن پڑھا جائے۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، آپ کے کسی بھی عزیز کا انتقال ہو تو قبرستان سے بھاگنے کی کوشش نہ کیجیے، کیونکہ یہ مردے کے لیے سب سے مشکل گھڑی ہے۔ اگر آپ کی تلاوت قرآن کی برکت سے، اذان کی برکت سے اگر قبر کا مرحلہ اس مردے کے لیے آسان ہو گیا تو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جس کے لیے یہ منزل آسان ہو گئی اگلی منزلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں، اور جس کے لیے یہ منزل مشکل ہو گئی اگلی منزلیں اس کے لیے اور مشکل ہوتی چلی جاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بھاگیے نہیں، قبروں کے پاس بیٹھیے۔ دنیا میں اگر 6 سال وہ بچہ بیمار رہتا تو آپ اس کی خدمت سے نہیں گھبراتے، جب رب کے حضور پہنچ گیا تو ہم اور آپ 10 منٹ میں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دنیا میں تو بہت لوگ اس کی تیمارداری کرنے والے ہیں، وہاں آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اس لیے مردے کے پاس بیٹھیے، قرآن پڑھیے، اذان دیجیے، تلقین کیجیے، کیونکہ اس سے مردے کے لیے آخرت کا سفر آسان ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور فاتحہ کیسے کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، فاتحے کا طریقہ بھی اعلیٰ حضرت نے ہم لوگوں کو سکھلایا۔
میں وہ تھوڑا سا پڑھ رہا ہوں، اتنا لمبا حصہ ہے کہ وہ یاد نہیں رہ پاتا ہے ہم کو۔ اعلیٰ حضرت نے جو وصیت نامہ میں فاتحے کی چیزوں کا ذکر فرمایا، کیا کیا ہونی چاہیے فاتحے میں، فرماتے ہیں فاتحے کے کھانے سے اغنیاء کو کچھ نہ دیا جائے، مالداروں کو 40-50 ہزار روپے کی ملکیت جس کے پاس ہو، اغنیاء کو کچھ نہ دیا جائے، صرف فقیروں کو دیا جائے۔ فقیروں کا مطلب آج کل والے فقیر نہیں، جن کے پاس ہزاروں لاکھوں کی جائیداد ہوتی ہے مگر پیشے کی وجہ سے وہ بھیک مانگنے کا کام کرتے ہیں، وہ فقیر مراد نہیں۔ فقیروں کا مطلب جو واقعی محتاج اور تنگ دست ہو۔ اور آگے لکھتے ہیں اعزہ سے، یعنی میرے عزیزوں سے اگر بطیب خاطر ممکن ہو، خوشی سے اگر ممکن ہو تو ہفتے میں 2-3 بار ان اشیاء میں سے کچھ بھیج کر فاتحہ پڑھا کریں۔ ان چیزوں میں سے کچھ چیزیں، سامان کا نام سنیے، برف کا، دودھ کا برف، خانہ ساز، گھر کا بنا ہوا دودھ کا برف، اگر بھینس کے دودھ کا ہو تو اور اچھا، مرغ کی بریانی، مرغ پلاؤ، خواہ بکری کا شامی کباب، پراٹھا، بالائی، فیرنی، ارد کی پھریری دال، ماہ ادرک، گوشت بھری ہوئی کچوریاں، سیب کا پانی، انار کا پانی، سوڈے کی بوتل، دودھ کا برف، ان چیزوں پر ہفتے میں 2-3 بار فاتحہ کرائی جائے۔ اگر روزانہ ایک چیز ہو سکے تو کر دیا کریں، جیسے مناسب جانیں، مگر بطیب خاطر، خوشی سے ہو، میرے لکھنے سے مجبور ہو کر نہ ہو۔ جو بھی فاتحہ پیش کریں خوشی سے ہو، میرے لکھنے سے مجبور ہو کر نہ ہو۔ میرے بھائیو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فاتحے میں جو چیزیں پیش کی جاتی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ مردے اس کو کھاتے ہیں، ایسا نہیں۔ کھانا پینا یہ اسی دنیا کی خصوصیتیں ہیں۔ عالم برزخ میں روحیں کھاتی نہیں ہیں، مگر ان چیزوں پر فاتحہ پیش کرنے کی وصیت کیوں کی اعلیٰ حضرت نے؟ اس لیے وصیت فرمائی کہ ہم اور آپ نیاز کی جن چیزوں پر فاتحہ پڑھ کر غریبوں کو کھلاتے ہیں تو فرشتے ان چیزوں کو جسم مثالی کے ساتھ، جسم مثالی کا مطلب فوٹو کاپی، جیسے کوئی کاغذ آپ نے بھیجا، اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے دوسرے کو بھیجا تو فوٹو کاپی وہاں جاتی ہے، اسی کو صوفیہ کی اصطلاح میں جسم مثالی کہتے ہیں۔ یعنی سیم یہ چیز فرشتے لے کر عالم برزخ میں نہیں جاتے، ان چیزوں سے ملتی جلتی چیزیں لے کر فرشتے عالم برزخ میں جاتے ہیں، ان مرنے والوں کی روحوں پر پیش کرتے ہیں۔ اور ہم کو دنیا میں فیرنی بہت پسند ہو، مرنے کے بعد اگر نیاز میں فیرنی کی طرح کوئی چیز فرشتے دکھلاتے ہیں تو اس سے مرنے والوں کی روحوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے رشتہ داروں نے میری پسند کی چیزوں کا خیال رکھا۔ اور جب روحوں کو خوشی ہوتی ہے تو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی ہماری دنیا بہتر بناتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ایسا نہ ہو کہ 10 روپے کا لقم دانہ خرید لیے، فاتحہ پڑھ کے فری ہو گئے۔ ایسا نہ ہو کہ 5 روپے کا شکر پارا خرید کے لائے، فاتحہ پڑھ کے فری ہو گئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے دادا کو پلاؤ پسند تھا، کبھی وہ بنا کر فاتحہ پڑھ کے غریبوں کو کھلا دیجئے۔
آپ کو لگتا ہو کہ میرے دادا کو بریانی بہت اچھی لگتی تھی، کبھی وہ بنا کر کسی فقیر کو کھلا دیجئے۔ آپ کو لگتا ہو کہ میرے دادا کو سیب بہت پسند تھا، کبھی سیب لے کر فاتحہ پڑھ کے کسی غریب کو کھلا دیجئے۔ اعلیٰ حضرت نے ان چیزوں کی وصیت اپنے وصیت نامہ میں فرمائی۔ اس سے ظاہر ہے کہ نیاز ہم کسی بھی چیز کی پیش کریں وہ جائز ہے، مستحب ہے، مگر جو چیزیں دنیا سے جانے والوں کو پسند ہوں، اگر ان چیزوں پر نیاز پیش کی جائے تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ اس سے مردوں کی روحوں کو خوشی ملا کرتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے نیاز کی چیزیں قسم قسم کی ہوں، مختصر ہوں، مگر مردوں کی پسند کے اعتبار سے ہو تو یہ بہت اچھا ہے۔ اور نیاز فاتحہ کو بدعت کہنے والی قوم، جس کو وہابی قوم کہتے ہیں ہم اور آپ، ان کے جو بابا ہیں، یعنی بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی، جنہوں نے ہندوستان میں وہابیت کو شروع کیا، ان کے دادا ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں۔ 1176 میں شاہ ولی اللہ کا انتقال ہوا اور اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 ہجری میں، 96 سال پہلے کے ہیں، اور بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے دادا۔ وہ لکھتے ہیں انفاس العارفین میں کہ ایک بار محرم الحرام کا موقع آیا، عاشورے کا دن تھا، مجھ کو اشارہ ہوا شہدائے کربلا کی روح کی طرف سے کہ کچھ شیرینی بنا کر میرے لیے فاتحہ پیش کرو۔ میں نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر شہدائے کربلا کی روحوں کی طرف سے بار بار اشارہ ہوا، تو میں نے تھوڑی سی شیرینی بنا کر شہدائے کربلا کے لیے ایصال ثواب کیا، تو میں نے شہدائے کربلا کی روحوں میں بے حد خوشی کی کیفیت محسوس کی، بے حد خوشی کی کیفیت محسوس کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسماعیل دہلوی نے بھلے سے فاتحہ کو بدعت کہا ہو، نیاز کو بدعت کہا ہو، مگر اس کے گھر میں خود اس کے باپ دادا فاتحہ پڑھتے تھے اور بزرگوں کے نام شیرینی بنا کر ایصال ثواب کیا کرتے تھے۔ بلکہ اسماعیل دہلوی کے جو پر دادا ہیں شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، بس وہی بات کہہ کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے کے یہ محدث ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پیدائش 1272 اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا انتقال 1131۔ 1131 میں 100 جوڑیے تو 1231، 40 جوڑیے تو 1271، ایک اور جوڑیے تو 1272، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 141 سال پہلے کے یہ محدث ہیں، اور اسماعیل دہلوی کے پردادا اپنے پردادا ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں ہر سال 12ویں شریف کے دن نبی کی میلاد پڑھتا تھا اور شیرینی حاضرین مجلس میں تقسیم کرواتا تھا۔ ایک سال میرے گھر میں غربت کی وجہ سے سوائے بھنے ہوئے چنے اور گڑ کے کچھ نہیں تھا، میں نے وہی منگوایا اور اسی پہ نبی کی میلاد پڑھ کر میں نے حاضرین مجلس میں وہی گڑ چنا بٹوا دیا۔ رات میں عشاء کے بعد میں نے خواب دیکھا کہ پیغمبر کی مجلس سجی ہے، آقا تخت پہ تشریف فرما ہے، صحابہ نیچے بیٹھے ہیں،
صحابہ نیاز کی چیزیں بڑھا رہے ہیں، حضور یہ اس نے بھیجا ہے، حضور یہ اس نے بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک صحابی نے میرے بھنے ہوئے چنے حضور کی طرف بڑھائے کہ حضور یہ عبد الرحیم نے بھیجا ہے۔ حضور نے ایک چنا زبان مبارک پہ رکھا، باقی صحابہ میں تقسیم کرا دیا۔ میرے دل کو تسلی ہوئی، چلو میرے آقا نے میرے بھنے ہوئے چنوں کو بھی قبول فرما لیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 150 سال پہلے، 141 سال پہلے، اسماعیل دہلوی کے پردادا ہر سال نبی کی میلاد بھی پڑھتے تھے، شیرینی بھی بٹواتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ماننے والے، ہم سرکار سرکاہی سے عقیدت رکھنے والے، اگر اپنے بزرگوں اور اپنے مرحومین کے لیے نیاز پیش کرتے ہیں، اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے نام پر مختلف کھانے پینے کی چیزیں بنا کر غریبوں کو کھلاتے ہیں، تو ہمارا یہ عمل کوئی نیا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت کے انتقال کو 100 سال ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کے انتقال سے 150 سال پہلے خود شاہ عبد الرحیم نبی کی میلاد پڑھتے تھے۔ الحمدللہ جو کام ہندوستان کے محدثین اور بزرگان دین کرتے تھے، اعلیٰ حضرت نے وہی کام ہم ہندوستانی مسلمانوں کو بتایا ہے، سکھایا ہے، اور الحمدللہ یہ ان کا کرم ہے کہ ہم کسی غلط راستے کی پیروی نہیں کرتے، جو راستہ بزرگوں کا ہے اللہ کے کرم سے ہم اور آپ بھی اسی راستے پہ چل کر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ مسجد کے امام صاحب چھٹی پہ چلے گئے۔ شیخ طریقت حضرت مولانا اشتیاق صاحب کو ہم نے فون کیا کہ میلاد شریف کی مجلس سے تشریف لائیے، تو آج ان کو بریار پور جانا تھا اور ابا بکر پور میں کوئی جلسہ ہے، انہوں نے معذرت کر لی۔ تو چونکہ کسی عالم سے رابطہ نہ ہو سکا، اس لیے میں نے خود آپ کا 1 گھنٹے کا وقت لیا۔ آپ سب لوگ دعا کیجئے اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی ہمارے اہل خاندان، آپ سب کے اہل خاندان اس دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ پاک سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، سب کی قبروں پر اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے، اور اللہ پاک سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ میں نے جو باتیں انتقال کے وقت کے حوالے سے، انتقال کے بعد قبر پہ جب ہم اور آپ دفن کے لیے جاتے ہیں، اس موقع پر دفن کرنے کے بعد کیا طریقہ ہم مسلمانوں کو اپنانا چاہیے، اس حوالے سے میں نے 2-4 باتیں آپ سے عرض کی ہے۔ اگر آپ میں سے چند لوگوں نے بھی اس طریقے کو اپنانے کی کوشش کی اور عمل آپ نے کیا تو انشاءاللہ یہ مجلس مقبول ہوگی، اور آپ کے لیے بھی ذریعہ نجات ہوگا، اور آپ کے مرحومین کے لیے بھی انشاءاللہ درجات کی ترقی اور بلندی کا سبب ہوگا۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس تمام ذکر خیر کا ثواب محمد ارشد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قربانی کی صبح کو میرے ایک بڑے قریبی عزیز دنیا سے رخصت ہوئے محمد ظفر کیفی اورنگ آباد کے رہنے والے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی بھی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کی بھی آخرت کے سفر کو اللہ پاک اپنے کرم سے آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔